السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ بھی عافیت سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم اسلامیات لیکچر نمبر 3 اور ہمارا ٹاپک ہے سورۃ الضحیٰ. اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور میں آپ کا سبجیکٹ ٹیچر سر نوید خالد. سب سے پہلے سورۃ الضحیٰ اس کی ہم تلاوت کریں گے تاکہ تجوید سے آپ کو سورۃ الضحیٰ پڑھنی آ جائے. یہ سورۃ الضحیٰ کا ٹائٹل پیج. اب سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کی جا رہی ہے. بادب بیٹھا جائے اور غور سے سنا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. اس کے بعد ذہنی خاکہ. ذہنی خاکہ میں ہم آپ کو صرف یہ بتائیں گے مائنڈ میپ ہوتا ہے یہ، اور اس میں کیا کیا اہم باتیں ہیں. ایک تو نمبر 1 میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس میں 11 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے. سورۃ الضحیٰ مکی صورت ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں وہ مدنی ہیں، جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اس وقت جو صورتیں نازل ہوئیں اسے مدنی صورتیں کہتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے. اس کے بعد والضحیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم ہے چاش کی. قسم ہے چاش کی. واللیل اذا سجا، رات کی قسم. اور نمبر 5 میں بتایا گیا ہے نعمتوں کا شکر کے بارے میں بتایا گیا ہے. سورۃ الضحیٰ کا ترجمہ پڑھیں گے. سورۃ الضحیٰ مکیہ وَهِيَ 11 آیہ. سورۃ الضحیٰ یہ سورۃ مکی ہے، اس میں 11 آیات ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والضحى والليل إذا سجى، قسم ہے چاش کے وقت کی۔ واللیل، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، لیکن یہاں پہ واو قسمیہ ہیں، اور قسم ہے اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات کی، اور اذا کا مطلب ہے جب، سجا چھا جائے، جب رات کا اندھیرا جو ہے وہ چھا جائے۔ ویسے رات وہ مغرب کے بعد جو ہے ایسا ایسا شروع ہو جاتی ہے، لیکن تقریباً 10-11 بجے کا وقت جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے، رات جو ہے وہ چھا جاتی ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ما ودعك ربك وما قلى، اس میں کچھ عرصے کے لیے جب وحی نازل نہ ہوئی تو کفار اور منافقین یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہو اور وہ آپ سے بیزار ہو گئے ہوں، آپ سے ناراض ہو گئے ہوں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ سے بیزار نہیں ہوئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت کی زندگی بہتر ہے دنیا کی زندگی سے، یقیناً آپ کے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو بہت جلد انعام دے گا اور آپ راضی و خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں، اور جب آپ کی عمر 6 سال تھی تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، جگہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہدایت دینے والے اللہ رب العزت ہیں، اور اس میں بتایا جائے اور آپ کو راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا، یعنی آپ مفلسی حالت میں تھے تو آپ کو غنی کیا، مالداری عطا فرمائی، تونگر بنایا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس یتیم پر آپ بھی سختی نہ کیا کریں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یتیم کو ددکارنا نہیں ہے، ان کو برا بلا نہیں کہنا، سختی نہیں کرنی اس پر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ۔ جو سائل ہے، فقیر سوال کرنے آتا ہے
اللہ کے نام پہ جب کچھ مانگے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں. صدق اللہ العظیم. اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی. والضحى، واو جو ہے قسمیہ ہے اور قسم ہے چاش کی، چاش کے وقت کی، اور قسم ہے چاش کی. واللیل، اور قسم ہے رات کی. ودعک، آپ کو چھوڑا. اگر ماں لگا دیتے ماں کا مطلب ہوتا نہیں، ما ودعک، آپ کو نہیں چھوڑا. ولا، ناراض، بیزار. یعطیک، اس میں عطا کے معنی پائے جا رہے ہیں. عین بھی ہے، تو بھی ہے، الف کی جگہ یا آئی ہوئی ہے. تو آپ کو عطا کرے گا، آپ کو دے گا. فآوا، فا کا مطلب ہے پھر یا پس. آوا، جگہ دینا، ٹھکانہ دینا. فآوا کا ترجمہ ہوا پھر ٹھکانہ دیا. اس کے بعد عائلن ہے. عائلن ضرورت مند. تقہر، دباؤ. تنہر، جھڑکنا. اس کے بعد شان نزول. شان نزول میں سب سے پہلے تعارف. سورۃ الضحیٰ مکی سورت ہے اور اس میں 11 آیات ہیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تو کفار اور منافقین طرح طرح کی باتیں بنانے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے پریشان ہونے لگے کہ بھائی وحی نازل نہیں ہو رہی اور کفار جو ہے باتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی منافقین طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. تو ایک مرتبہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الضحیٰ نازل کی. تو یہ آج کا لیکچر تھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. بہت ہی آسان تھا. تو سورۃ الضحیٰ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں یاد کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کبھی کبھار نماز پڑھانے کا موقع ملتا ہے. کبھی نماز پڑھتا تو ہی ہے. تو صرف یہی نہیں، صرف جناب سورۃ اخلاص جو یاد کی ہے یا چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کی ہیں، نہیں، تھوڑی سی بڑی صورتیں بھی یاد کی جائیں. قرآن مجید کو یاد کرنا ضروری ہے. آخری 10 صورتیں یاد ہو جائیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ 4 رکعت کے اندر 4 الگ الگ جو ہے وہ صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں. تو سورۃ الضحیٰ اگر پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے زبانی، تو فجر کی نماز میں تھوڑی سی لمبی جو ہے آیات اور صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں تو اس میں پڑھی جا سکتی ہے. اس لیے سورۃ الضحیٰ کو زبانی یاد کیجیے. کبھی کبھار ناظرین میں جو ہے جب ناظر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پیپر ہوتا ہے، اس میں بھی اورل جو ہے وہ سنا جاتا ہے، تو سورۃ الضحیٰ بھی سنی جا سکتی ہے. تو سورۃ الضحیٰ کو یاد کیجیے اور نماز کو کوشش کیجیے کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھا کریں. اپنے والد کا ادب احترام بہت ضروری ہے اور محنت کیجیے. ابھی سے محنت شروع کر دیں. آن لائن کلاسز کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے، آپ کے اندر شعور پیدا ہو. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. وما علینا الا البلاغ.